السلام علیکم۔ میرا نام محمد عباس ہے اور میرا تعلق کابل سوات سے ہے۔ آ، یہ آپ کے سامنے جولائی بیچ بیٹھا ہے۔ میں بھی اسی بیچ سے ہوں اور یہاں پر لیول 3 کا کورس کرنے آیا ہوں۔ آج اپنے پاس ایک موبائل لایا ہوں، گوگل پکسل 7۔ اس میں ٹچ کام نہیں کر رہا۔ اس پہ میں نے دوسرا یونٹ بھی چیک کیا ہے لیکن کام نہیں کر رہا۔ تو ہم سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ چیک کریں اگر ہو سکتا ہے تو۔ السلام علیکم۔ سلام جزاک اللہ۔ جی ریڈی ہو جاؤ نا۔ اچھا جی، یہ فون ہے ٹچ کا ایشو ہے۔ ٹچ میں ٹچ سیکشن آپ نے نہیں پڑھا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹچ میں اتنے لائنیں ہوتے ہیں۔ لائنیں آپ نے پڑھی ہے، ٹچ میں جو لائنیں ہوتے ہیں وہ آپ نے کیا کیا؟ دیکھو یہ ہینگ نہیں ہے، اگر یہ ہینگ ہوتا تو یہ سلیپ موڈ میں نہ جاتا، صحیح ہے، یا سلیپ موڈ سے نکلتا نہیں۔ آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے نا ہر فون میں کہ کہیں یہ تو ہینگ تو نہیں ہے۔ جب ایک فون ہینگ ہوتا ہے نا تو اس کا پھر پاور کی بھی کام نہیں کرتا، یا چارجر لگاتے ہو نا تو چارجر بھی کام مطلب سلیپ موڈ سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو فون ہے نا یہ برابر سلیپ موڈ میں بھی جا رہا ہے، سلیپ موڈ سے بھی نکل رہا ہے، چارجنگ بھی لے رہا ہے، مطلب یہ ہینگ نہیں ہے، لیکن ٹچ کام۔ ابھی ٹچ کے سیکشن آپ نے نہیں پڑھا، لیکن ٹچ میں جو لائنیں ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں، ڈاٹا کلاک، ریسیٹ، انٹرپٹ، وولٹیج اور گراؤنڈ۔ اگر ایس بی آئی پروٹوکول ہے تو پھر کیا ہوگا؟ موسی میسو، ہاں کلاک، اس کے بعد ہاں سی ایس 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 اور ریسیٹ آئی ایل ٹی اور وولٹیج اور گراؤنڈ۔ تو چلو یہاں پہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آئی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا ٹچ کے مسئلے عموماً آتے نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ ہے کہ یا تو کیس پیچیدہ ہوگا یا جس کا کچھ ملتا نہیں ہے تو تبھی جا کے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ توڑ پھوڑ تو بہت زیادہ ہوا ہے، یہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک کمپوننٹ کو دوسری کے اوپر چڑھا ہے۔ ہاں بی پی لائن کی آسان پہچان تو یہ ہے نا، ابھی گرافکس کا مسئلہ ہوتا تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں، صحیح ہے؟ ہاں فلٹر لگے ہیں اس میں، گراؤنڈ کے طرف یہ دو لائنیں زیادہ کر لیے تھوڑا سا، یہ ڈسپلے یہ بورڈ اس طرح ہے تھوڑا سا زیادہ۔ ابھی اگر وی پی لائن کا مسئلہ ہوتا گرافکس کا تو ہم یہ چیک کرتے ہیں، لیکن گرافکس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں تو بس بڑھائیں گے تو یہ بلر سا ہو رہا ہے۔ اچھا تو بہرحال جاتے ہیں اس کے ڈائیگرام میں۔ یہاں پہ پی سی بی کا تو یہ حال ہے، باقی کام نہیں ہوا ہے، صرف اسی کنیکٹر کے اوپر کام ہوا ہے، شاید کنیکٹر واٹر ڈیمیج یا کچھ ہوا ہوگا، اور اسی ایریا میں کام ہوا ہے صحیح سے پہ۔ باقی فون ہر جگہ سے کیا ہے کور ہے، صحیح ہے۔ اس کے اگر اس کنیکٹر کو دیکھا جائے، بی پی لائن ہم یہاں سے بھی پہچان سکتے ہیں، دو کے بعد ایک گراؤنڈ، دو کے بعد ایک گراؤنڈ گرافکس کے لیے، لیکن ٹچ کا پہچاننا تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے۔ اچھا یہاں پہ اس کو بھی چیک کیا گیا ہے، یہ دیکھ رہے ہو ادھر لائن دیکھ رہے ہو، یہ بھی صحیح ہے، اور یہاں پہ یہ تو فنگر ہے۔ چلے آتے ہیں ڈائیگرام کی طرف کہ ڈائیگرام کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ماڈل ہے گوگل پکسل 7 پرو سادہ۔ اس کا صرف کیا مل رہا ہے، 7 پرو دیکھتے ہیں، اس کا بھی کیا مل رہا ہے، 6 ہے دیکھتے ہیں، اس کا ڈائیورڈ ویلیو مل رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے آئی سی کا۔ اچھا 6 پرو دیکھتے ہیں، اس کا بھی بیڈ میں 5 ہے دیکھتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ٹچ دکھاتا ہوں، یہ تو میچ نہیں ہوگا، یہ تو بہت چینج ہے۔
لیکن میں آپ کو ٹچ سیکشن دکھانا چاہتا ہوں کہ جب وہ ڈائیگرام ہوتا ہے نا تو ٹچ سیکشن سے ہمیں اس طرح فائدہ. اب اس کے اندر ڈائیگرام نہیں ہے تو ہم یہ یونٹ سرچ کریں گے کہ ان ماڈل پہ میچ ہو رہا ہے، اس ماڈل کا ہم نکال سکتے ہیں. لیکن گوگل ہر ایک کے لیے الگ الگ بناتا ہے، پھر بھی سرچ کر لیں گوگل سے یا کسی جگہ سے سرچ کرتے ہیں. گوگل پکسل 7 یونٹ کمبائن دیکھیں گے. جب یہ وہ یونٹ اس پہ کام کرے گا تو اس کا ڈائیگرام کیا ہوگا؟ سیم. تو اسی طرح کر کے میچنگ کر سکتے ہیں. اچھا، ہاں انہوں نے ایس پی آئی پروٹوکول استعمال کیا ہے. یہ دیکھو، موسی، میسو، کلاک، سی ایس، ریسیٹ، انٹرپٹ، اور یہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہے. اور ان لائنوں کو فل اپ کیا گیا ہے. جو ریسیٹ لائن ہے انٹرپٹ، اس کو فل اپ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سی ایس کو فل اپ کیا گیا ہے. یہ فل اپ کے لیے ہے. وولٹیج اس میں دیے گئے ہیں 1.8 اور یہاں پہ دوسرا وولٹیج بھی 1.8. اچھا، تو اتنی لائنیں ہم نے چیک کرنے تھے سیمپل سا. صحیح ہے. اور یہ اکثر میپی پروٹوکول جو لگا ہوتا ہے نا جو گرافکس کے، اس کے بالکل سیدھا یہاں کسی سائڈ پہ ٹچ ہمیں مل جاتا ہے. ہمارا لسٹ کا ڈائیگرام ہوتا تو ہم چیک کرتے ہیں. اب اس کا ڈائیگرام نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بٹ میپ میں لائن دی ہے کہ نہیں. بٹ میپ کے ساتھ یہاں پہ میٹر نہیں لکھا، دیکھ رہے ہو؟ میٹر لکھا ہوتا ہے نا، سنوا، سنشائن، تو پھر جا کے کیا ہوتا ہے؟ ویلیو بھی لکھی ہوتی ہے. مطلب اس میں ویلیو بھی نہیں ہے، سارے NET پھر لکھے ہوتے ہیں. ٹرائی کرتے ہیں. اسمارٹ بورڈ سے بھی پتہ چلتا ہے لیکن اسمارٹ بورڈ بھی نہیں ہے. کمپیٹیبل کوئی بھی نہیں ہے نا. چل، ابھی ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچ گیا. وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اسی کنیکٹر کو فالو کر کے جی آر لینا کیا کر لیں، اسٹارٹ کر. کم سے کم انہوں نے اتنا دیا ہے کہ یہ گراؤنڈ ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ گراؤنڈ ہوگا. باقی یہ والے NC ہوں گے، دیکھ رہے ہو؟ اور باقی میں کیا آنا چاہیے؟ تو یہ جو MIFI فلٹر لگے ہوئے ہیں یہ والے، تو یہ تو گرافکس کے لیے لگے ہیں. اور قاعدہ عموماً کمپنی کا یہ ہوتا ہے کہ گرافکس کے بالکل سامنے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ٹچ کے لائنیں. تو ہم ادھر سے اس لائن کو چھوڑ کے اس کا جی آر لینا کیا کر لیں گے؟ صحیح ہے. مثال طور ادھر اگر جی آر نہیں آ رہے تو اس میں مسئلہ ہے نا، یا اگر بیپ آ رہا ہے تو تب بھی اس میں کیا ہے؟ مسئلہ. تو پھر ہم کیا چیک کریں گے؟ ادھر اس طرح فالو. اگر سب کا جی آر بالکل اوکے ہے، سب کا جی آر اوکے ہے، تو پھر تو یونٹ انہوں نے ٹرائی کیا ہے تو لازم بات ہے اس کے CPU پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. صحیح، CPU پہ ہی کام کرنا پڑے گا. چلو شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا راستہ فی الحال نہیں ہے. تو احمد آپ ایک لائن اوپر کرو گے اور ہم چیک کریں گے، جیسے ہم نے وہ کیمرہ والا کیس کیا تھا، یاد ہے؟ اصل میں یہ کمپنی نہیں دیتے ڈائیگرام، کمپنی نے نہیں دیا ہے. تو پھر دوسری بھی ٹولز میں ہمیں نہیں ملے گا. جب کمپنی یہ ڈائیگرام نہیں دیتے نا، کسی بھی ٹولز میں پھر نہیں ہوتا. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کول ٹیسٹنگ. یہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہے نا، یہ بھی اس طرح سیدھا نہیں ہو سکتا. ادھر ایک کیپ بلکہ لگا تھا، وہ پتہ نہیں کہیں ہنگامی صورتحال میں کیا ہو گیا، بھاگ گیا. تو چلو سٹارٹ کرتے. یہ تینوں ایک ساتھ ہے، اس کی جی آر ملنی چاہیے. اور ہمیں کیا مل رہا ہے؟ یہ دیکھ رہے. حالانکہ جی آر زیادہ ہے، 1800 تک ہے، لیکن ہو سکتا ہے بھائی انہوں نے جی آر نے مارک نہیں کیا. تو یہ تینوں تو انہوں نے آپس میں ایک ساتھ دیا ہے نا، ہمارے والے تو ایک ساتھ نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں، اس کے بعد کیا ہے آپ نے بتانا ہے، میں نے اوپر نہیں دیکھنا. آپ نے بتانا ہے ویلیو یا NC یا گراؤنڈ. صحیح ہے. تو چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ ویلیو ہے. اوکے. اس کے بعد ویلیو ہے. اس کے بعد ویلیو ہے. اس کے بعد ادھر بھی گراؤنڈ ہے. اس کے بعد آٹو پہ جا رہا ہے. وہ گراؤنڈ سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. اچھا، گراؤنڈ کے بعد پھر سے سٹارٹ کریں گے. صحیح ہے. اس کے بعد ویلیو.
اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ادھر بھی ویل ہے، ادھر ویلیو ہے نا، ادھر ایک کمپوننٹ کے ساتھ ٹچ ہے اور وہ کمپوننٹ ہے ہی نہیں. ہاں تو ابھی اس لائن پہ ویلیو تبھی آئے گی جب کسی آئی سی سے ٹچ ہو، صحیح ہے، یا کسی ایسی کمپوننٹ سے ٹچ ہو جو کہ آگے آئی سی سے ٹچ ہو. لیکن یہ تو خالی یہاں پہ کمپوننٹ اور وہ کمپوننٹ کیا ہے گراؤنڈ، تو مطلب یہ یہاں سے ٹچ ہے، یہ دیکھ رہا ہو، تو یہاں سے تو ٹچ ہے لیکن اس پہ جی آر نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو کسی لائن کسی آئی سی سے ٹچ نہیں ہے اور ویلیو آئی سی کی تو ہوتی ہے. تو مطلب یہ یہاں پہ بردیوں کی کیا ہے، غلطی ہے، مسٹیک ہے، صحیح ہے. ادھر ان کو کیا دینا چاہیے تھا. اچھا اس کے بعد نیکسٹ چیک کرتے ہیں ویلیو، اس کے بعد ویلیو، اس کے بعد اس کے بعد گراؤنڈ ہے، اس کے بعد 4 ایک 2 3 اور 4، اس کے بعد ویلیو ہے، اس کے بعد اس کے بعد کم ہے، اس سے پہلے والا بھی کم آ رہا تھا. اس کے بعد ویلیو، یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں. اس کے بعد گراؤنڈ، نہیں تیسرا نمبر گراؤنڈ ہے، صحیح ہے، یہ دیکھ رہا ہوں. اچھا آپ کو نظر نہیں آ رہا، تیسرا نمبر ہمارے پاس گراؤنڈ، اس کے بعد اور اس کے بعد بھی مطلب ان سب کا ویلیو تو کیا ہے برابر ہے. ادھر جو ادھر چیک کر لو کیا چیز ہے، یہ ابھی یہ توڑ پھوڑ دیکھیں گے نا، کیپ ہے اور وہ بھی گیا ہے گراؤنڈ کے ساتھ، تو یہ صرف گراؤنڈ ہو گیا اور یہ اس پہ ویلیو ہے. اس پہ کلک کرو، کہاں سے کنیکٹ ہے، چلو کہیں آگے سے کنیکٹ ہے، کنیکٹر سے کنیکٹ نہیں ہے، صحیح ہے. اور پاس میں یہاں پہ اس سے کنیکٹ ہے، اس سے بھی کنیکٹ ہے. یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، اس کو صاف کر لیتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا، صحیح ہے. ابھی یہاں پہ اگر کیپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح. تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیں تاکہ ان کو پتہ چلے. ادھر ایک کیپ مس ہے، ادھر کیا لکھا ہے، سی لکھا ہے، نظر آ رہا ہے نا. ادھر آ جائے، ادھر کیوں چیز، یہ ایک کیپ چھوڑ کے ادھر آ، یہ انہوں نے این لکھا ہے، کلک کر لینا. یہ اس کے ساتھ ٹچ ہے، ٹچ ہے. اس کے بعد یہ ٹچ ہے پہلے نمبر، دوسرا سائڈ یہ پہلے نمبر پن سے بھی این. یہ اکثر ٹی وی ایس کے لیے لگا لیتے ہیں کوڈ، صحیح ہے. تو ٹی وی ایس نہ بھی ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، صحیح ہے. اچھا اس کے بعد اوپر بھی ڈائیورڈ ہے، یہ دیکھ رہے ہو، ڈی کوڈ دیا ہے، ڈی ادھر جو نہیں ہے تو اس سے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. مزید اگر ہم دیکھ لیں، یہ ویسے پوائنٹ لگ رہے ہیں، اس طرح نہیں لگ رہا کہ کوئی چیز اس سے ریموو ہے، لیکن یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے. تھوڑا سا زوم آؤٹ کیجیے، زوم آؤٹ، ہاں یہ والا نیچے آ جائے، ہاں اوپر والا زوم کر لیں تھوڑا سا، اور ہاں یہ نیچے کر لیں، نیچے نیچے دوسرے طرف. یہ بھی لکھ کے ہے، این ای ٹی لکھ کے ہے، تھوڑا سا زوم کر لیں کہ ہے کیا چیز. یہ بھی گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہے، کوئی کیپ ہی ہو سکتا ہے. یا تو فی الحال تو ہمیں کوئی توڑ پھوڑ وغیرہ کوئی چیز نہیں ملی. یہ چیز چیک کرتے ہیں، یہ تو ٹیسٹ پوائنٹ لگ رہا ہے. نہیں یہاں پہ بھی ایک این اے لکھا ہے. این اے کس چیز کے کوڈ رہتے ہیں ان ماڈل میں، ٹی وی ایس. ٹی وی ایس نہ بھی ہو تو کوئی ٹینشن. دیکھو آئی ٹیسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی جگاڑ مگاڑ کوئی چیز ادھر ادھر خراب.
جب بھی اس طرح کیس ہوتا ہے نا تو ہمیں کنیکٹر کو شیک کرنا چاہیے، اس کے بعد سی پی یو ریبال سمپل سا بس کنیکٹر شیک کریں گے، صحیح ہے، کنیکٹر پہ کام کریں گے. اگر کنیکٹر سے نہیں ہوا تو پھر جا کے یہ کنیکٹر اس طرح ویلیو دیتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں نا ٹچ تو اس میں کچھ ڈوزنگ آ جاتے ہیں. اور یہ واٹر ڈیمیج بھی لگ رہا ہے یہاں پہ مائکروسکوپ کے نیچے مجھے نظر آ رہا ہے، شاید ایل سی ڈی میں آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. اس کے اگر ہم اس پوائنٹ پہ فوکس کریں، یہ دیکھ رہا یہ تھوڑا سا کیا لگ رہا ہے، زنگ لگ رہا ہے، زنگ اس سائڈ سے یہ دیکھ رہا. اور یہ والا تیسرا یہ ہے، یہ تو کیا لگانا ہے اس کو، کیب کا ہم نے کیا کرنا ہے بھائی. اچھا ابھی ہم سمپل سے اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں، یہ سولڈ کرتے ہیں. اگر سولڈ سے نہیں ہوا تو ہم اس کو کاویے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیدھا ہم جائیں گے اس کے سی پی یو پہ. وقاص سے آیا ہے، وقاص نے تو یہ چیک کیا ہوگا. وقاص کہہ رہا ہے کہ یار ڈائریکٹ اٹیک ادھر کرو، تو اسی میں وہ چھوٹے چھوٹے کام کیا ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں. اچھا وہ جو یہ اس آئی سی کا مسئلہ ہے، چلو اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گی وہ بھی. چلے ابھی پھر سے چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا سیدھے سی پی یو پہ ہی ہم جائیں گے، کیونکہ اس کا اور مزید کچھ ہے بھی نہیں. اور سارے ایک ایک لائن ہم نے ٹریس کیا وہ صحیح تھا. وہ ایک لائن جو آئل آ رہی تھی نا، اس کے لیے ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے کہ ہاں کیا ہونا چاہیے، کنیکٹ ہونا چاہیے کسی آئی سی سے. اگر آئی سی سے کنیکٹ نہیں ہے تو مثال طور صرف ٹچ سے یا اسکرین سے کنیکٹ ہے، اور اسکرین تو ہم نے الگ کیا، وہ تو پھر کیا آئے گا، آئل ہی آئے گا. دوبارہ دیکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر ایک فون ٹریسنگ سے ہو، کچھ سی پی یو ریبالنگ سے بھی ہوں گے نا. عموماً ہم اسکرین پہ سی پی یو ریبالنگ وغیرہ یہ چیزیں نہیں لاتے، کیونکہ وہ ٹائم زیادہ لیتے ہیں نا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لیتے ہیں، اور وہ ہم پریکٹیکل کے کلاس میں ہی کرتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں. ہاں جی دعائیں کرو بھائی، دل دل میں دعائیں کرو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو. یہ ڈائریکٹ سلیپ موڈ پہ چلا جاتا ہے یہ موبائل. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور حسن کنیکٹر سے ہو گیا بھائی، کنیکٹر شیکن سے. اصل میں یہ ہوتا یہ ہے نا کہ جی آر بی سے ہی ہوتا ہے، لیکن جب کنیکٹر لگاتے ہیں نا تھوڑا سا لوزنگ آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو صحیح سے کرنا کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو. اور وہی فون ہے نا، ایسے نہ کسی کوئی کہے کہ بھائی بورڈ ہی چینج کر لیا، تو اس کو واپس وہ گھوڑا دکھاتے ہیں، گھوڑا یہ دیکھ رہا ہو وہی فون ہے. کوڈ معلوم ہے، معلوم کوڈ کی ضرورت بھی ہمیں نہیں ہے. معلوم نہیں. ٹچ کیا ہے ابھی، یہ خوشی سے دیکھ کر لے گا صحیح. ہاں ہاں 5,000 نہیں، 20,000 روپئے لے گا اس کا، یہ لے گا، ہم نہیں لیں گے. صحیح ہے. ہاں ہاں نہیں، یہ مسئلے جب پس جاتے ہیں لوگوں کے، گیمنگ فون ہوتے ہیں، اس پہ لوگ خرچے کرتے ہیں.
ہاں الحمدللہ آپ سب نے دیکھ لیا, مزہ آیا کہ نہیں؟ وہ بولتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا, جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ دکھ بھی نہیں پاتے, اور وہ ہم بس سیدھا آئی سی پہ چلے جاتے ہیں. تو ایکسپیرینس کا معاملہ ہوتا ہے, تو سر کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, کس طریقے سے انہوں نے ٹریس کیا اور پھر آپ سب کے سامنے چیک کیا. کیسا لگا؟ چلتے ہیں, ملتے ہیں.